بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. ناظرین، فیڈرل کاسترو کیوبا کے صدر ہوتے تھے. بہت عرصہ دراز تک وہ مسند اقتدار پر جلوہ افروز رہے. بہت آہنی اعصاب کے آدمی تھے. انہوں نے ایک بار یہ کہا کہ امریکہ میں جو دو جماعتیں ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹس، ان دونوں کے پیچھے زائنسٹ ہیں، جیوز ہیں، یہودی ہیں، اور یہ دونوں ان کے گروپ کی طرح سے ہیں. انہوں نے کہا کہ ریپبلکن جو ہارڈ کور، جو ہارڈ لائنر ہیں زائنسٹ، ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جو تھوڑے سے سافٹ ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹس. کوئی بھی صدر آ جائے وہ زائنسٹ، جیوز، یہودیوں، ان کے اثر سے باہر نہیں آ سکتا کسی بھی طرح. چنانچہ امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تمام کی تمام دیکھتی ہے جیوز کے موڈ کی طرف، اور ان کی طرف سے آنے والے جو بھی اشارے ہوتے ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو نئی نائب صدر ہیں امریکہ کی، خاتون، امریکی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون وائس پریزیڈنٹ بنی ہے امریکہ کی. وہ جب سے جیتی ہیں وہ مختلف فورمز پر جو گفتگو کر رہی ہوتی ہیں اس میں وہ واضح طور پر کہتی ہیں کہ ہمیں جیوز کو خوش کرنا ہے، ہمیں انہیں پروٹیکٹ کرنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات جو ہیں وہ بنائے رکھنا ہے. یہ بہت واضح ہے کہ جو اثرات ہیں، جو ایک آکٹوپس ہے جیوز کا، یو ایس اسٹیبلشمنٹ اور انتظامیہ اور نظام حکومت اور سماج اور ہر طرح سے، اور وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے. اس سب کے درمیان وہ سوال اپنی جگہ ہے کہ نئے صدر جو بائیڈن جب بیٹھیں گے اپنے دفتر وائٹ ہاؤس میں، تو وہ پاکستان کے حوالے سے کس طرح کے رویے اپنائیں گے. اس سوال کے جواب میں بہت سے لوگ مختلف انداز میں گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آج میرے مہمان ہیں جناب مجیب الرحمان شامی اور ایاز خان صاحب. سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. میں آغاز کروں گا دونوں احباب کو خوش آمدید کہتے ہوئے مجیب الرحمان شامی صاحب سے. شامی صاحب، ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا میرے لیے. آپ مجھے یہ فرمائیے کہ جو بائیڈن ڈیموکریٹس کے صدر جو امریکہ کے منتخب ہوئے، وہ جب بیٹھیں گے اپنے دفتر میں وائٹ ہاؤس میں، تو وہ پاکستان کے حوالے سے ان کے جو رویے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے؟ کیا کوئی جو پالیسی ہے جو چلی آ رہی تھی پیچھے سے، اس میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ انڈیا کے اس میں کیا صورتحال ہوگی؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں سر. دیکھو، جو بائیڈن جو ہیں وہ انتہائی سیزنڈ پولیٹیشین ہے. کم و بیش نصف صدی پر محیط ہے ان کا کیریئر. وہ سینیٹر رہے، مختلف عہدوں پر رہے، فارن ریلیشنز کمیٹی کے سربراہ رہے، نائب صدر رہے، اور وہ خارجہ پالیسی کی نزاکتوں کو بھی جانتے ہیں، اور ایک تعلقات کا وسیع دائرہ بھی رکھتے ہیں. ان کے عالمی رہنما جو ہیں، مثلا چین کے صدر شی جو ہیں، ان سے بھی ان کا ایک اچھا ذاتی تعلق ہے. خود پاکستان جو ہے اس کے معاملات سے بھی وہ لا علم نہیں ہیں. یہاں تشریف لا چکے ہیں، ان کو ایک اعلیٰ سول اعزاز بھی دیا گیا پاکستان کی طرف سے. پھر جب وہ افغانستان آئے تو فوراً بعد انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا. ان شیڈولڈ دورہ تھا، لیکن پاکستان کا دورہ کیا اور اس لحاظ سے پاکستان کی اہمیت کا احساس کیا. تو میرا خیال ان کا جو دور ہے وہ ایک تو امریکہ کے عالمی کردار کو وہ ری اسرٹ کریں گے، اور انڈیا سے بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں، لیکن پاکستان کی قیمت پر وہ انڈیا سے معاملہ شاید نہ کر پائیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بنیادی اہمیت افغانستان کو حاصل رہے گی، اور کیونکہ وہ معاملات کی تہ سے واقف ہیں، پاکستان کی کنٹریبیوشن سے واقف ہیں، اور ایک ذاتی یعنی تعلق رکھتے ہیں اس بہت سے لوگوں سے، بہت سے ہمارے سیاستدانوں سے، اور بہت سے ہمارے ڈپلومیٹ سے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہتر طریقے سے معاملات چلیں گے. ان کے اسلوب میں
ایک نفاست ہوگی، شائستگی ہوگی اور متانت بھی ہوگی تو زیادہ بہتر طریقے سے وہ معاملات کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ اور لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک جو ہے اس کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہوتا ہے اور اپنے معاملات کی خود حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ بھی اس کا بنیادی کردار وہی ہے جو اس کا اپنا کردار ہے۔ یہاں کے ادارے اور یہاں کے اہل سیاست اور اہل اقتدار کس طریقے سے اس صورتحال کا سامنا کریں گے، وہ کتنے تیار ہیں، ان میں کتنی ڈیپتھ ہے، اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر ہی بین الاقوامی تعلقات جو ہیں ان میں آپ کا کردار متعین کرتی ہیں۔ کوئی آپ کو خیرات نہیں دیتا اور کوئی آپ پر احسان بھی نہیں کرتا، یہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا شامی صاحب، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایاز خان، میں آپ کی پیشنس کی داد دیتا ہوں۔ میں ابھی شامی صاحب سے ایک سوال اور کر لوں، میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ شامی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو نیا ممکنہ طور پر ایک نیا اسلامک بلاک وضع ہو رہا ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، ملیشیا ہے، چائنا بھی ان کی سپورٹ میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ اگر کنکریٹ ہو جاتا ہے سارا بلاک، تو اس کے ساتھ امریکہ کے کس طرح کے تعلقات وہ رکھنا چاہیں گے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ جس بلاک کی نشاندہی کی ہے آپ نے، وہ تو ابھی تک تصور میں ہے اور بعض تجزیہ کاروں کے تجزیوں میں ہے، ابھی اس نے کوئی حقیقی روپ نہیں دھارا، اور ابھی اس میں بڑا یعنی فاصلہ ہے کہ اس طرح کا بلاک کتنا مفید ہو سکے گا اور قائم ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن یہ بات ہے کہ ایران کے معاملے میں وہ جو ان کا جو نیوکلیئر ڈیل ایران سے ہوئی تھی، اس کو وہ ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے، یہ بات تو انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دی ہے۔ پھر اسرائیل اور عربوں کے درمیان بھی کچھ توازن قائم ہوگا، اور اس خطے میں ایک کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے، کیونکہ چین کے بارے میں بھی جو ان کا رویہ ہے یا ان کا اسلوب ہے اس میں تبدیلی ہوگی، تو وہ ایک اعلان ایک خم ٹھونک کر اس کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو پھر انڈیا کے ساتھ بھی کیونکہ ان کے تعلقات ہیں، وہ انڈیا کا ایک عالمی کردار بھی دیکھتے ہیں اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بھی انڈیا کی اہمیت پر زور دیتے رہے ہیں، تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بھی امریکی کوششیں تیز ہو سکتی ہیں، اور کوشش ہو سکتی ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کا آغاز کریں اور اپنے معاملات کو بات چیت کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کریں۔ شامی صاحب، یہ بڑا حیران کن سا تجزیہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ جو ممکنہ طور پر نیا ایک بلاک وضع ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس میں سرے سے اس میں کوئی اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، کچھ تجزیہ کاروں کے ذہنوں میں ہے۔ بہرحال آپ کی رائے ہمیشہ سے استدلال سے بھرپور ہوتی ہے اور وہ ایک سند ہوتی ہے، بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے وہ۔ اب یقیناً آپ کی بات سننے کے بعد لوگ اس نہج پر بھی سوچنا شروع کر دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے لیے آپ نے کچھ وقت نکالا۔ ایاز خان، میں آپ کی پیشنس کی داد دیتا ہوں، ہمیشہ سے آپ کے معترف ہیں ہم۔ ابھی چھوٹا سا ایک وقفہ مجھے لینا ہے۔ آپ نے شامی صاحب کی بات سن لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیا اسلامک بلاک جس کے بارے میں ان سے پوچھ رہا تھا، آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سرے سے کوئی وجود نہیں رکھتا ہے، کچھ تجزیہ کاروں کے ذہنوں میں تو ابھی ہے، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہے۔ میں بریک کے بعد آپ سے اسی سوال سے آغاز کروں گا، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم بریک کے بعد ایاز خان سے گفتگو کو آغاز کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ، میں ہوں ساجد عمر گل۔ بریک سے پہلے آپ گفتگو سن رہے تھے جناب مجیب الرحمان شامی کی۔ بریک کے بعد میں گفتگو آغاز کروں گا جناب ایاز خان سے۔ ایاز خان بہت ہی پیشنس کے ساتھ آپ اپنی باری کے منتظر تھے۔ ایاز خان،
میں نے آپ سے جو اصل گفتگو ہے آج کی وہ تو یہ ہے کہ جو بائیڈن نئے امریکی صدر جو منتخب ہو کے وائٹ ہاؤس میں اپنے دفتر میں بیٹھیں گے، وہ پاکستان کے بارے میں ان کی پالیسیز کس طرح کی ہوں گی، ان کا رویہ کس طرح کا ہوگا، کیا اس میں کوئی تبدیلی بھی ہوگی، کیا کچھ نرمی بھی ہوگی، اصل تو یہ ہے۔ لیکن بریک سے پہلے جہاں شامی صاحب نے گفتگو اختتام کی، وہ ایک بڑا حیران کن سا تجزیہ انہوں نے دیا۔ میں نے ان سے یہ پوچھا تھا، آپ نے سنا تھا کہ اسلامک بلاک کے حوالے سے جو نئی کچھ طاقتیں آپس میں باہم اکٹھی ہو رہی اور چائنا بھی ان کا ساتھی اور مددگار ہو، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ تجزیہ کاروں کے ذہنوں میں تو یہ بات ہو سکتی ہے، وہ تو ایسے کسی بلاک کو وضع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے۔ میں نے آپ سے بریک سے پہلے گزارش کی تھی کہ بریک کے بعد میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شامی صاحب کے اس تجزیے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو بائیڈن کی طرف جائیں گے۔ جی ایاز خان۔ شامی صاحب اس حد تک تو ٹھیک کہتے ہیں کہ کوئی کنکریٹ چیز اس طرح سے ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے جو سامنے آپ کے پڑھی اور آپ کہیں کہ جی یہ ایک بلاک بن چکا ہے، لیکن اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے چیزیں موجود ہیں، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا یو ایس پالیسیز میں چینج بھی اسی حوالے سے آیا، اور انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو یو ایس کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی بلاک ہے۔ چائنا ہے، سی پیک ہے، اور ایران کے ساتھ جس حد تک ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے تھے، جبکہ ہم نے اوباما کے دور میں دیکھا کہ بہت قربتیں نظر آ رہی تھی، وہ اس حوالے سے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ چینج بھی آئے گا اب امریکن پالیسیز میں جب جو بائیڈن آ گئے۔ ابھی تو میں ٹرمپ کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ ہم، آپ کو یاد ہوگا بچپن میں جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے نا، تو ایک آدھ وہ بچہ ایسا ہوتا تھا جو آؤٹ ماننے سے انکار کر دیتا تھا اور وہ پچ پہ ہی لیٹ جاتا تھا کہ بھائی میں آؤٹ نہیں ہوں۔ تو یہ وہ ضدی بچہ ہے ٹرمپ، کہ وہ آخری وقت تک کوشش کرے گا کہ بھائی مجھے ایک مل جائے، اس لیے نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا ٹرمپ کو۔ واہ ایاز خان، آپ نے یہ خوب کہی ہے کہ ٹرمپ ایک ضدی بچہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو بنیادی سوال جو آج ہمارے زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن جب اپنے دفتر میں بیٹھیں گے تو وہ پاکستان کے حوالے سے ان کی پالیسیز کیا ہوں گی، ان کا رویہ کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ اس بارے بھی آپ کا تجزیہ سامنے آ جائے۔ پاکستان کے ساتھ اب چونکہ یہ ہم نے دیکھا ریپبلکن سے پہلے ڈیموکریٹس کے دور میں بھی، پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا سے قربتیں امریکہ کی بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ یہ نہیں ہوا کہ ٹرمپ کو بہت آگے گئے ہیں، اوباما بھی اتنے ہی آگے جا چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ان اے وے سمجھتا ہے کہ اس خطے میں اگر چائنا کو کنٹین کرنا ہے تو اس کے لیے انڈیا ان کو لگتا ہے کہ بہتر۔ حالانکہ اگر یو ایس جو پالیسی میکرز ہیں، ابھی جو دھلائی کی ہے چین نے انڈیا کے لداخ کے بارڈر پہ، صرف ایک اس انسیڈنٹ کو دیکھ لیں تو انہیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ کہاں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، کس گھوڑے پہ لگا رہے ہیں جو الٹیمیٹلی جیت نہیں سکتا۔ لیکن ایک حوالے سے میں خوش بھی ہوتا ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ سے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہماری رہی، اس میں ہمارا آج جو حالات ہیں میرا خیال ہے اس میں بہت سارا رول اس کا بھی ہے۔ انڈیا نے بظاہر اس وقت گھاٹے کا سودا کیا تھا، وہ رشین بلاک میں چلا گیا تھا، رشیا کے ساتھ تھا، فار بیٹر ٹیکنالوجی تھی امریکہ کی، اس کے باوجود وہ انڈیا کو نقصان اتنا نہیں ہوا جتنا ہمیں ہوا، کیونکہ ہم ظاہر ہے ضرورت سے زیادہ امریکہ پہ ریلائی کر گئے، ڈیپینڈ کر گئے، اور ہم نے کہا جی اب ہماری ساری ترقی کا راستہ جو ہے وہ امریکہ سے گزرے گا، حالانکہ ہم تنزلی کی طرف جاتے رہے۔ چائنا آل ویدر فرینڈ، ہمارا دوست، ہمارے خطے میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور چائنا کا ہم نے اس وقت ساتھ دیا جب چائنا کچھ نہیں تھا۔ اب چائنا ایک مائٹ ہے، اب تو جب ہم نے، اب تو وہ چین پے بیک کرنے کی پوزیشن میں، آپ کو وہ پنگ پونگ ڈپلومیسی ہو، جب ہم نے امریکہ کے ساتھ چین کے تعلقات، اور چائنیز بھولتے نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے اس وقت کام آیا تھا جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو آج ہماری خواہش ہے اور پوری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کو پے بیک کریں اور اس مقام تک لے کے آئیں کہ پاکستان ایک مائٹ بنے اور لگے کہ ایک بہت کامیاب اور اچھی معیشت پاکستان کی اور ترقی یافتہ ملک بن جائے۔ اوکے، بہت خوب۔ آپ نے لداخ، چائنا اور انڈیا یہ ان کا ذکر کیا ہے۔ مجھے یہ فرمائیے ایاز خان کہ عوامی شعور نے امریکہ میں یہ فیصلہ دیا کہ نو مور ٹرمپ۔ انڈیا کے حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ سونر اور لیٹر نو مور مودی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جس طرح کے ہارڈ لائنر وہ ہیں، اس کے نتیجے میں جو انڈیا میں انریسٹ ہے،
تو کیا عوامی شعور انڈیا میں بھی نو مور مودی کا آپ کچھ دیکھتے ہیں اس حوالے سے سر؟ اچھا، یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیکن ابھی جو بہار میں الیکشنز ہوئے ہیں اس سے ایسا نہیں لگتا کہ انڈینز کچھ نریندر مودی سے تنگ آ گئے ہوں. حالانکہ ریزمبلنس بہت زیادہ ہے بہت سی چیزوں میں، نریندر مودی بھی اسی طرح سے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک نیشنلسٹ کی جو اپروچ ہے، میرا خیال ہے ٹرمپ کوئی تھوڑا وہ جو بریڈ لائنز ہوتی ہیں وہ ضرورت سے زیادہ اور بار بار چونکہ کراس کر جاتے ہیں، اس لیے ٹرمپ کے حوالے سے یہ فیصلہ امریکی عوام نے دیا ہے. لیکن آپ ایک چیز اوور لک نہ کریں، اگر 7.5 کروڑ کے قریب ووٹ لیے ہیں جو بائیڈن نے، تو ٹرمپ نے بھی 7 کروڑ پلس ووٹ لیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاپولر ووٹ ٹرمپ کے ساتھ موجود ہے. وہ تو چونکہ وہ جو پوسٹل بیلٹ تھے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈیموکریٹ زیادہ، چونکہ تھوڑا ان کے لیڈرز بھی ان کو بتا رہے تھے کہ محتاط کھیلنا ہے، ہمیں گھر پہ رہنا ہے، ماسک بھی پہننا ہے. ٹرمپ چونکہ وہ اپنے اس کو فالوور کو کہتے تھے کہ کوئی ایشو نہیں ہے، ایسی کی تیسی اس کی اس کی جو یہ پینڈیمک ہے یہ تو ہے ہی نہیں. تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ الیکشن کیمپین میں مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ اتنا بڑا ماسک پہنا ہوتا ہے جو بائیڈن نے. تو اس حوالے سے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے. وہ ٹرمپ کا ووٹر انٹیکٹ ہے وہاں بھی. اس لیے ہم یہ اس خوش فہمی میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ شاید نریندر مودی کا فیٹ بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے فوری طور پر. جی بہت خوب بہت خوب، ویل ڈن یاز خان، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے بہت ویلڈ اور جو استدلال والے بڑی مدلل آپ نے اپنے ویوز جو ہے وہ تمام تر اس کے سیاق و سباق کے ساتھ ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے دیا. آپ کا بہت شکریہ، آج آپ فیکٹ فائنڈنگ میں شامل تھے. ناظرین، آپ نے بریک سے پہلے جناب مجیب الرحمان شامی اور بریک کے بعد یاز خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ہمارا بنیادی سوال یہ تھا کہ جو بائیڈن نئے امریکی صدر جب اپنے دفتر میں بیٹھیں گے تو وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ان کی کیا پالیسی میں کوئی بہتری آئے گی، یا ان کا رویہ کیا بہتر ہوگا، وہ معاون ثابت ہوں گے، مددگار ہوں گے، یا وہ کوئی ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے. ان تمام امکانات کا ہم نے احاطہ کیا ہے. آخر میں سب سے اہم جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عالمی منظر نامے کے تجزیے کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کا محور اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر ہم آج سے اپنے ملک وطن عزیز پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی تگ و دو آغاز کر دیں تو وقت آئے گا کہ ہمیں کہیں بھی کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ فلاں آئے گا تو کیا ہوگا، فلاں جائے گا تو کیا ہوگا. ہم اتنے مستحکم ہوں، ہم اتنے مضبوط اور خوشحال ہوں کہ ہم بالکل بھی کسی اور کے محتاج نہ رہیں. آپ ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ وطن عزیز پاکستان پر وہ فصل گل اترے کہ جسے کبھی بھی کوئی بھی خوف خزاں نہ ہو. پاکستان زندہ باد.